جس طریقے سے ثانیہ سیالکوٹ ہوا تھا اور بے تحاشا واقعات ہماری پاکستانی ہسٹری کے اندر ہو چکے ہوئے ہیں، ہم یہاں پر کوئی بھی کچھ جو انتشار پھیلانے والے افراد ہوتے ہیں وہ کوئی بھی اٹھ کے کھڑے ہو کے کوئی بھی بات کر دیں کسی کے بارے میں بھی، تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو مارنے کے لیے تل جاتے ہیں۔ وہ ہوتا کیوں ہے؟ ہم یہاں پر کسی کو بھی گستاخ رسول ڈکلیئر کر سکتے ہیں، ہم یہاں پر کسی کو بھی صحابہ کا گستاخ کہہ سکتے ہیں، ہم یہاں پر کسی کو بھی اہل بیت کا گستاخ کہہ دیں، یہاں پر ہم کسی کو بھی ولی اللہ کا گستاخ کہہ دیں، اور پھر لوگوں کا ایک جھنڈ اکٹھا ہوتا ہے اور اس بندے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اس کو مارنے کے بعد وہ اپنے آپ کو فاتح سمجھنے شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جی ہم نے یہ دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے، اللہ معاف کرے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کو فتح کر لی، مطلب ہم نے دین کو غالب کر دیا۔ ان کے لیے دین کو غالب کرنا یہی ہے کہ کسی بھی ایک بھولے بھلے معصوم بندے کو اس کے اوپر اٹیک کیا جائے اور اس کو مار دیا جائے، اور وہ اس طریقے سے غازی ڈکلیئر ہو جائیں گے، اور اگر اس میں کسی کی جان چلی بھی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو شہید اپنی طرف سے ہی ڈکلیئر کر دیں گے۔ یہ ہمارے ملک میں بے تحاشا بڑھتا جاتا ہے۔ اب ان سے کبھی پوچھیں کہ کیا کبھی آپ نے بھی کبھی سنا ہے کہ اللہ کا گستاخ ہے کوئی؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ قرآن کا گستاخ ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، معاذ اللہ نبی کی کسی نے گستاخی کی ہے، اور اولیاء جو اللہ جو ہیں ان کی گستاخی ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی مولوی نے یا کبھی مفسرین نے یا کبھی کسی مفتی نے کہا کہ یہاں پر اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، لوگوں اٹھو احتجاج کرو اور اپنے حکمرانوں سے ان تک یہ بات پہنچاؤ کہ یہاں پر اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، ہم قانونی طور پہ ان کی جو اڈے ہیں ان کو ختم کریں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ درباروں کے اندر جو قبر پرستی ہوتی ہے، یا ہر فرقے والوں نے اپنی اپنی جو شرکی ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے، یہ کس کی گستاخی ہے؟ بیسکلی یہ تو بیسکلی اللہ کی گستاخی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں، یہ بات اگر یہ آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ تباہ برباد ہو جائے، یہ جتنے بڑے بول اپنے منہوں سے بولتے ہیں، ہمیں آڑا تو جو دین ہے وہ تو بیسکلی کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ قبر پرستی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ بیسکلی کس طریقے سے اپنی دعاؤں میں اولیاء کرام کو پکار رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے شرک ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ شیعوں میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، مولا علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، حضرت امام حسین کو، حضرت امام حسن کو، حضرت عباس کو، بے تحاشا اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو بیسکلی یہ کس کی گستاخی ہو رہی ہے؟ یہ تو اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے۔ تو اللہ کا گستاخ کون ہے؟ یہ ہمیں یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے؟ ہم اس کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں، یہ ساری چیزیں ختم کر دیں، نہیں، قانون کی پاسداری ہمارے دین کے اوپر ہے۔ اور کبھی بھی ہم جب جنگوں میں بھی مسلمان جاتے تھے تو کبھی کسی عورت کے اوپر ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، ہم کسی مظلوم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جو ہم سے لڑنے ہیں ہم اس سے لڑیں اور اس کو سب سے پہلے اللہ کی دعوت دیں۔ لیکن یہاں پر کیا چیز ہوتی ہے کہ کسی بھی 100 150 200 بندوں کا ایک جھنڈ اکٹھا ہو اور وہ کسی بھی ایک معصوم بندے کو مار دے، اور سب کے سب غازی ہیں، اگر ان میں ایک آدھا کے بندے کی جان چلی جائے یا چوٹ لگ جائے تو وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر اللہ کا گستاخ کون ہے۔